शाबान मुअज़्ज़म की ये जो 15वीं शब है, ये बरकत वाली भी है, ये इनाम वाली भी है, ये अल्लाह की रहमत वाली रात भी। इसमें दो तरह के लोग हैं कि जब ये रात आती है तो आपने देखा है कि बाज मसाजिद तो खुल जाती हैं, माशाल्लाह रौनक होती है, मस्जिदें भर जाती हैं, तलावत, नात, जिक्र, अज़कार, हम्द, हर चीज, दुआ, मुनाजात, नवाफिल, इस तरह मस्जिदों को आबाद किया जाता है। और बाद लोग ऐसे हैं कि उस दिन मस्जिद को वो बंद कर देते हैं। बिल्कुल ये मैं ये समझता हूँ कि इल्म से दूरी है। और बल्कि बाद का तो वो जब ये रात आती है हम तो तैयारी कर रहे होते हैं कि अल्लाह से माफी मांगेंगे, अल्लाह ताला को मनाएंगे, अल्लाह ताला की बारगाह में झुकेंगे। वो अजीबो गरीब किस्म की पोस्टें चढ़ा रहे होते हैं, ये बिद्दत है, ये ऐसे है, ये फलां है। एक उसूल याद रखें, इबादत में कसरत बिद्दत नहीं है, कसरत इबादत बिद्दत नहीं। अगर आप बोलिए आपको याद हो जाएगा, कसरत इबादत बिद्दत नहीं, यानी इबादत अल्लाह ताला की जितनी चाहे करते जाएं, ये बिद्दत नहीं है, ये इबादत ही इबादत। बिद्दत किसको कहते हैं? अच्छा, अगर आप कभी पूछ लेना लोगों से, भैया हजरत बिद्दत की तारीफ बता दें, तो मेरा ख्याल है कि इसमें 90% लोगों को बिद्दत की तारीफ का ही नहीं पता। बिद्दत ऐसे किसी अमल को दीन का हिस्सा करार दे देना कि जिसकी दीन की असल में से कोई दलील न मिले, यानी कुरान और सुन्नत से, आसारे सहाबा से, मामूलाते सहाबा से किसी चीज की असलन कोई दलील न मिले और अपनी तरफ से उसको घड़ लेना, इसको कहते हैं बिदअत। जबकि मुझे बताइए, हम तो साल बाद जागते हैं ना, साहबा तो पता नहीं हर हफ्ते ही जागते थे। रातों को जागना और जाकर अपने अल्लाह को मनाना, क्या यह नबियों का तरीका नहीं है? क्या यह साहबा का तरीका नहीं है? क्या यह औलिया अल्लाह का तरीका नहीं है? क्या कुरान मजीद ने शब बेदारी की तालीम नहीं दी है? क्या रात के वक्त कुरान नाज़िल नहीं हुआ? क्या रात के वक्त अल्लाह के रसूल ने कई मरतबा इतना जागे, इतना जागे, इतना जागे कि पांव मतवर्रम हो गए? कुरान ने खुद अल्लाह पाक ने सूरह मुज़म्मिल में फरमाया, हबीब आधा सो लिया करो, आधी इबादत कर लिया करो। तो ये इसका मतलब है कि रातों को जागने की असल दलील कहीं ना कहीं किसी सूरत में मौजूद है। लिहाजा रात को जागना और अल्लाह को याद करना, मुनाजात करना और इबादत करना, ये दीन की असल तालीमात के मुतसादिम नहीं है, बल्कि इसको रोकना ये दीन की असल तालीमात के मुतसादिम है। लिहाजा ये रोकने की कोशिश करना ये बिदअत। ये कोई अल्लाह वाले अल्लाह को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला को राजी कर रहे हैं, अल्लाह ताला का कुर्ब पा रहे हैं, अल्लाह ताला से तौबा इस्तिगफार कर रहे हैं और उसकी जद्दोजहद कर रहे हैं, उन पे उंगली उठाना, ये उंगली उठाना बिदअत है, ना कि इबादत करना बिदअत। अच्छा, दूसरी तरफ हम जो लोग जिन्हें अल्लाह ताला ये सादत देता है, उन्हें भी ये क्लैरिटी होना जरूरी है कि ये जो जागना है ऐसी रातों में, इन जैसे शब बारात में हम जागते हैं, लैलतुल कदर में जागते हैं, या और किसी रात में अल्लाह ताला तौफीक दे दे, तो ये वाज़े होना भी जरूरी है कि ये जागना ना फर्ज है ना वाजिब है, बल्कि ये जागना क्या है? मुस्तहब अमर है। मसलन एक आदमी इस रात में ईशा की नमाज बाजमात पढ़े और जाके सो जाए, पूरी रात सोया रहे और सुबह उठ के फजर पढ़ ले, किसी आदमी को हक नहीं पहुंचता कि उस पर तानो तशनी की उंगली उठाए। आप मस्जिद में क्यों नहीं आए थे? शब बारात गुजर गई है, आप जागे क्यों नहीं है? हाँ जी, समझ आ गई ना? ये कायदा समझ गए ना? ये फर्ज और वाजिब नहीं है। मगर एक बात याद रखिएगा, बड़ा अहम जुमला है, बड़ी गौर कीजिएगा। इस रात में जागना फर्ज और वाजिब नहीं है, मगर बहुत बड़ा गोल्डन चांस है, बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम ये तो नहीं कहते कि भाई जो जाके सो गया है उसने फर्ज और वाजिब को तरक कर दिया है, मगर उसने बहुत बड़ा मौका जरूर जाया कर दिया, बख्शो मगफरत का मौका उसने जाया कर दिया। हाँ, उस पर तान नहीं है, उस पर तशनी नहीं है। तो इसलिए ये दो तरह के लोग हैं जो इस तरह, एक वो जो कहते हैं बिद्दत है। अच्छा, एक दूसरे भी हैं जो मस्जिद में तो आते हैं
آتے ہیں بس آتے ہیں اور جاتے ہیں, آتے ہیں اور جاتے ہیں, بس مسجد میں آتے ہیں جاتے ہیں, محض آنا اور جانا. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے, وہ رحمان رحیم ہے. نہ آنے والوں سے تو یہ خیر بہتر ہے, نہ آنے والوں سے یہ بہتر ہے. مگر صرف آنا, رسمی پھیرے مارنا, یہ کوئی مردانگی نہیں ہے, یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے. آئیں تو پھر پکے آئیں, آئیں تو پھر تبدیلی کی نیت سے آئیں, آئیں تو اپنے فکر و نظر, اخلاق اور زاویہ نگاہ کو بدلنے کے لیے آئیں. ایک رات میں, سال میں اگر جاگ لیا, ہاں جی, آہوزاری بھی کر لی, نوافل بھی پڑھ لیے, نعتیں بھی سن لی, حمد باری تعالیٰ بھی سن لی, درود و سلام بھی پڑھ لیا, اچھی بات ہے. مگر اس پڑھے ہوئے کا, اس اللہ اللہ کیے ہوئے کا کوئی بھرم بھی رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا؟ مثلا آنے سے پہلے بھی جھوٹ بول رہے تھے, صبح فجر ہوئی پھر جھوٹ جاری ہے, پھر بدنگاہی جاری ہے, اسی طرح کرنٹ مار رہے ہیں, اسی طرح حسد کر رہے ہیں, اسی طرح بغل کر رہے ہیں, اسی طرح دو نمبری کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا؟ یہ تو الٹا بدنامی کا باعث بن گیا, الٹا بدنامی کا باعث بن گیا. اصل چیز کیا ہے کہ ہم ایسی رات میں آئیں, پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کریں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو توبہ کرو تو پھر پکی توبہ کرو. یہاں نصوحا بعض علماء نے کہا کہ نصیحت میں سے ہے, ایسی توبہ کرو کہ دیکھنے والوں کو نصیحت حاصل ہو جائے, یہ ہوتی ہے توبہ. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا, حضرت یہ پکی توبہ کیا ہوتی ہے, یہ توبۃ نصوحا کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا پکی توبہ یہ ہوتی ہے کہ جب تم سچے دل سے توبہ کرو نا, تو جس گلی میں خدا نہ خواستہ تم گناہ کرتے تھے, یا جس راستے میں, فرمایا کہ وہاں جا کے گناہ کرنا زندگی میں تو دور کی بات, ساری زندگی پھر اس گلی میں ہی داخل نہیں ہونا, اس راستے پہ نہیں قدم اٹھانا, گناہ تو بڑی دور کی بات. فرمایا وہاں حاضر نہیں ہونا جہاں گناہ کیا تھا, اور جہاں اللہ بلا رہا ہے وہاں سے غیر حاضر نہیں ہونا. اس کا معنی پکی توبہ, یعنی گناہ والی گلی میں. تو اگر لڑکے ہیں, بچے ہیں, ماشاءاللہ مسجد بھر جاتی ہے, بڑا آہوزاری بھی کرتے ہیں, روتے بھی ہیں, اس کے باوجود بھائی ہمیں تو لگتا ہے کہ ان پہ رشک آتا ہے. مگر یہ کیا بات ہوئی, پہلے بھی ون ویلنگ کر رہے تھے, صبح جا کے پھر ون ویلنگ کریں گے. ہاں جی, پہلے بھی ماں باپ کے ساتھ گھور کے آنکھیں نکال کے بات کرتے تھے, صبح جا کے پھر اسی طرح کریں گے. پہلے بھی بڑے بھائی کا ادب نہیں کرتے تھے, اب بھی نہیں کریں گے. ہاں جی, پہلے بھی چوک اور چوراہے پہ کھڑے ہو کے ہاں جی بدنگاہی کر, اب بھی کریں گے. پہلے بھی جھوٹ, گالیاں, بکواسات, فضول معاملات, بےہودگی, پہلے بھی لاؤبالی پن تھا, غیر سنجیدگی تھی, اب بھی ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے سچے دل سے توبہ نہیں کی, آپ نے شعوری سطح پہ اس رات کو نہیں گزارا, شعوری سطح پہ اللہ سے تعلق نہیں بنایا. جب آپ شعوری سطح پہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بنا دیں گے, آپ کی زاویہ نگاہ میں تبدیلی آ جائے. اور بات یاد رکھیں, دین جو ہے نا, یہ زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے. دین, یہ ایک عرب عالم ہے, انہوں نے ایک کتاب لکھی, ہمارے مفتی صاحب اس کے بڑا تذکرہ فرماتے تھے, اس کا نام ہی انہوں نے لکھا الدین للواقع, الدین للواقع, یعنی دین باتوں کا نام نہیں ہے, دین تو وقوع پذیر کرنے کا نام ہے. دوسرے لفظوں میں دین عمل کا نام ہے, عمل والی زندگی چاہیے, باتونی والے. باتیں تو ادھر کروا لیں تو ہر بندے شاید 7-7 گھنٹے خطاب کر لیں. تو اس رات میں آئیں اللہ کو منانے کے لیے, توبہ کرنے کے لیے, زاویہ نگاہ اخلاق کی بہتری کے لیے. اگر ہم نے بالفرض آنسو بہانے نہ بھی نصیب ہوئے, ویسے ہو جائے تو بہت بڑی بات, آنسو نہ بھی بہیں بالفرض, ویسے بہانے کی کوشش کرنی چاہیے, رونا چاہیے, اللہ کو منانا چاہیے. بالفرض آنسو نہ بہیں, کیفیت نہ بنے, مگر کیا ہے, دل میں سچائی کا جذبہ پیدا ہو جائے, صبح جھوٹ سے نفرت ہو جائے, حسد ہمارے دل سے نکل جائے, نیگیٹیوٹی نکل جائے, آپ سمجھے آپ کا رات کو آنا قبول ہو گیا ہے, اللہ نے آپ پہ کرم فرما دیا ہے. اور یہ جو رات ہے, اس میں جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب ذرا سنیے, یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور یہ سیاہ ستہ میں سے ہے, اور اس کو اہل حدیث کے ایک بہت بڑے امام ہے اور بہت بڑے عالم ہیں,
اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی وہ فوت ہوئے ہیں، علامہ ناصر الدین البانی، حدیث کے باہر آدمی تھے، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس طرح یہ دیوبند مکتب کے ایک عالم دین ہے، یہ مدرسہ ادھر بلال گنج میں جامعہ مدنیہ، اس کے شیخ الحدیث ہیں مولانا نعیم الدین صاحب، بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں۔ آپ دیوبند مکتب کی کسی بھی مسجد سے نام لیں تو ہر بندہ ان کو جانتا ہے۔ انہوں نے بھی فضیلت شب برات پہ کتاب لکھی ہے، اور اس کے مقدمے میں یہ تعصف کیا ہے، افسوس کیا ہے کہ یہ بڑی فضیلت والی رات ہے، افسوس کہ ہمارے لوگ اس کو چھوڑ گئے۔ یہ جو کراچی والے ہیں، مولانا تقی عثمانی صاحب بہت بڑے عالم ہیں، ان کے والد صاحب تھے مولانا شفیع عثمانی صاحب، دیوبند مکتب کے بہت بڑے آدمی، اور دیوبند سے ہی پڑھے تھے، ان کی بھی اس پر تحریر موجود ہے کہ یہ بڑی فضیلت والی رات۔ اصل میں ہمارے ہاں ضدیں بن گئی ہیں، کیونکہ یہ کام بریلوی کرتے ہیں تو ہم نے نہیں کرنا، ہاں جی، یہ کام چونکہ دیوبندی صحابہ کا نام لیتے ہیں ہم نے نہیں لینا، شیعہ چونکہ اہل بیت کا نام لیتے ہیں ہم نے نہیں لینا۔ اور بھائی یہ جو مسلک ہے یہ تو پہچان ہے، ہم نے کلمہ نبی پاک کا پڑھا ہوا ہے، اصل چیز تو دین ہے۔ تو یہ ضدوں میں آ کر بہت سارے لوگ ہیں، چونکہ نوری صاحب مسجد کو ساری رات کھولتے ہیں، آپ بند کر دینی، یہ بند کر دیں آپ کھول دینی، ضدیں، یہ بالکل منفی سوچ۔ بھائی اللہ اچھا، بالفرض شب برات کی کوئی بھی حقیقت نہ ہو، میں سمجھانے کے لیے کرتا ہوں، بالفرض، ویسے تو بہت بڑی حقیقت